بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور کہا کہ اب 3 درہم ہو گئے ہیں، ہمارے قریب ہی بستی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد بستی میں گیا اور 3 درہم کی روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ میں نے 2 درہم دیے تھے اور روٹی 3 ہے۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ شاگرد نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، آپ نے 1 کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی، ہم یہ دریا کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر چلتے رہنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ جیسے آپ نے دریا میں قدم ہی نہیں رکھا، لہٰذا آپ کے پیر بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نور سے بھر چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں لوگ گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو شاگرد نے پھر کہا کہ جناب روٹیاں تو صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں لوگ راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے پاس سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹ تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ میں انہیں گھر کیسے لے جاؤں، میں دریا کیسے پار کروں گا۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کے اینٹ ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔
تو ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ درہم دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جا کر وہاں سے روٹیاں لے آؤ، ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹ میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ لہٰذا جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا کر روٹیاں لے آیا تو انہوں نے اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسے کی ویسی پڑی ہیں، جبکہ اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر لمبی سانس لی اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کی چاہت رکھنے والا انسان آخرکار اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ ہم چاہے جتنا پیسہ کما لیں، بے ایمانی، مکاری، چوری سے جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، مگر اس دنیا سے ہم کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ بس ایک ہی چیز جائے گی، وہ ہوں گے آپ کے نیک اعمال جسے ہم دنیا میں نظر انداز کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس واقعے کو ایک لائک ضرور کریں، اور ہاں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔